کہ جس پر میری لعنت پڑ جائے 6 لاکھ سال کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے شیطان کو نکالے گا کہ سجدہ کر آدم کو. وہ کہے گا یا اللہ جی میں نے کرنا ہوتا تو پہلے کر دیتا, میں پہلے حکم پہ کر دیتا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر میری مہر لگ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مہر کو ختم نہیں کر سکتی. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نفاق سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من النفاق. جب حضرت ابو درداء گئے شام میں لوگوں کو دعا بتلا رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق, اے لوگوں دعا کیا کرو کہ نفاق سے ہم کو بچا. کیوں؟ میں نے 40 لوگوں کو دیکھا جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا لیکن وہ منافق ہو گئے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. خدا کی لاٹھی میں آواز ہوتی ہے لیکن چیز دیتی ہے. خدا کی لاٹھی میں آواز ہوتی ہے لیکن پھر یہ کیلیفورنیا میں آگ لگا دیتی ہے, لاس اینجلس میں لگا دیتی ہے. خدا کی لاٹھی میں آواز ہوتی ہے لیکن چیز دیتی ہے جب مجھے رگڑا لگاتی ہے. تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے بڑے ہیں پھر ایک ذات بڑی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فتعال اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اے اللہ ساری بڑائیاں تیرے لیے, تو اس مالک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ما عبدنا کا حق عبادت دے. اے اللہ میں تیری بندگی کا حق ادا کیا. اور جس کو نبی کہے اللہ کے نبی سے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ, اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اے لوگوں رکوع کرو, سجدہ کرو, وعبدوا, نیکی کے کام کرو, وفعلوا الخیر, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں کھڑا ہوا کرو, آرام بھی کرو. کیوں؟ آپ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ رسالت کا بہت بڑا بوجھ ہے تم پر جو ابھی تک لوگوں تک پہنچانا ہے. حتیٰ تبرمت قدمہ ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی اتنی عبادت کرتے تھے, اتنی عبادت کہ پاؤں میں ورم پڑ جایا کرتا تھا. اللہ کے قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ, کہ میں نے تمہیں فتح مبین دی اور تمہارے اگلوں پچھلوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کرتے تھے, جب جانا لیٹرین واش روم میں باہر دور جانا پہلے پڑھنا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, پھر جب واپس آنا پڑھنا غفرانہ کا. 10 منٹ لگ گئے, 15 منٹ لگ گئے. غفرانہ کا مطلب ہے یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ یہ تو 10 منٹ 15 منٹ لگ گئے مجھے, اے مالک جو رابطہ میرا تیرے ساتھ تھا براہ راست, میں نے یہ وقت گزارا, مجھے معاف مجھے معاف فرما دے. تو امت کے لیے سبق ہے تیرا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہو, ایک ایک ساتھ تیری اللہ کے لیے ہو. جیسے فرمایا جنت میں جانے کے بعد آدمی سانس لے گا, وہ سانس لے گا لیکن ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ بھی نکلے گا. سانس اکیلا نہیں ہوگا, آپ سانس لے کے لا الہ الا اللہ نکلے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لوگوں جاؤ, جنت والے جنت میں, جہنم والے جہنم میں. جنت والے کہیں گے یا اللہ تجھے سجدہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے دنیا میں عبادت کی ہے, یہ دنیا کے اندر تم نے بندگی کی ہے, آج انعام کا دن ہے, اس وجہ سے جاؤ اپنے اپنے محلات کے اندر جنت الفردوس میں اور ایوانوں میں چلے جاؤ. جو کچھ تم نے دنیا میں کیا میں نے اس کا انعام دے دیا, اب سجدے کی بھی ضرورت نہیں. اور جنہوں نے سجدے نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کر
یوم یکشف الساق وجودون الی السجود. اللہ کہے گا ساق کھول دی گئی, اللہ کہے گا آؤ سجدہ کرو. یوم یکشف الساق وجودون الی السجود. اللہ تعالیٰ کہے گا کر سجدہ. وہم سالمون, اچھا بڑا صحت مند ہوگا لیکن سجدہ نہیں کر سکے گا. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر کی آواز سن کر مسجد سے اذان آتی تھی تیرا سر بھاری ہو جایا کرتا تھا, آج اس قابل نہیں ہے کہ مجھے سجدہ نہیں کر سکتا. یوم یکشف عن ساق وجودون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ. اب طاقت نہیں ہے, اب سارا ذلت ڈال دی جائے گی ان کے چہروں پر. تو بھائی دنیا میں سجدہ کر. امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں یا اللہ میں نے تجھے سجدہ کیا تو سجدے کے قابل ہے, میں نے رکوع کیا تو رکوع کے قابل ہے, میری زمینیں نے ہاتھ جھکی تو اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے. او بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک, محمد مصطفیٰ سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک, سب کی یہ دعا ہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ. آتا نہیں ہے پیتا, بچہ ہے چھوٹا سا, وہ چھوٹا بچہ بولتا ہے لیکن بغیر باپ کے تھے. اب وہ کیا کہتی سیدہ مریم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آدم کو پیدا کیا تم نے بغیر باپ کے, ماں باپ کے. حوا کو پیدا کیا آدم کی پسلی سے, عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے. تو اب ایسا واقعہ تھا بھائی, بڑی پشیمانی کا عالم تھا. جبریل آیا فتبسم لہا بشرا سویا, اس نے ایسے آستین کو اٹھایا, پھونک ماری. 15 سال کی مریم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فاشارت الیہ, اب بچہ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ایک درخت کے نیچے چلے جاؤ, کھجور کا درخت ہے تحتا کے سریا, وہاں پر کھجوروں کو جا کر جھاڑو, کھانے کے لیے رطباً جنیا, پاک کھجوریں تمہیں مل جائیں گی. وہ کھائی, فاکولی واشربی وقرنی عینا, کھانا پینا, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا. معاملہ گزر گیا. جب گھر آئی تو لوگوں نے کہا ماں کرا کے برا سوئیم و ماں کر تموں کے بغیا, اے مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا, تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی, تو نے کیا کر دیا. فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, فرمایا یہ کیسے بولے گا بچہ, اور پگھوڑے کے اندر صبیہ چھوٹا سا بچہ. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا فاشارت الیہ. اگر عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ, اللہ کا بیٹا نہیں. سارے عقیدوں کو باطل کر دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نہیں, انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما مثل عیسیٰ عند اللہ, عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب, میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تو آدم کی ساری اولاد ہے. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, مجھے نبی بنایا ہے. تو یہ کہنا اب محمد مصطفیٰ تو اس وقت کی روح پیدا کی گئی جب زمین بھی نہیں تھا, عرش نہیں تھا, لولاک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی روح کو تخلیق کیا. اور اس حد تک لکھا ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے 6 لاکھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ, سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی. ابھی زمین آسمان کو بنے ہوئے کم از کم 25 ارب سال ہو چکے ہیں. کیلکولیٹ تم کر کے دیکھو. جب جبریل نے پوچھا تھا, جبریل سے پوچھا معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عمر کتنی ہے, فرمایا 70,000 سال کے بعد
ایک تارا چمکتا ہے، میں نے 72,000 سال دفعہ دیکھا ہے، اس کو ضرب دو 4.5 کروڑ سال بنتے ہیں۔ بھئی آپ سمجھتے ہیں یا لا الخلق والامر، یہ ساری چیزوں کا مالک آپ ہیں عالم مخلوق میں، اور جب عالم امر میں جاتے ہیں نبی علیہ السلام 27 سال گزار کے آئے لیکن دنیا کے اندر ایک سیکنڈ نہیں بنا۔ کالا یوم مقدار 50,000 سالہ، قیامت کا دن 50,000 سال کا، لیکن مومن کے لیے نبی فرماتے ہیں جیسے کہ اس نے 4 رکعت نماز اثر کی پڑھی ہے اتنا وقت گزر گیا۔ جس کو لمبا کر دے میرے مالک کی رضا ہے، جس کو توڑ دے میرے مالک کی رضا ہے۔ یہی تو بات تھی آدم علیہ السلام عیسیٰ تک، باشارت الی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے نصیحت کی گئی ہے نماز پڑھ۔ چھوٹا سا بچہ بولتا ہے، 3-4 دن کا بچہ ایسی تقریر کر سکتا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ اللہ تعالیٰ میری ولادت پر بہت ہی خوش ہے، برکت والا ہوں میں۔ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوں جس دن میں مروں گا اللہ تعالیٰ کی برکتیں ملیں گی۔ اور چھوٹا سا بچہ گواہی دیتا، ابھی کہتے خدا نہیں ہے، ابھی کہتے خدا نہیں ہے، اور ابھی عیسائی کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی گواہی دی بچے نے، فرمایا کہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، تو پھر کیا ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہے، پیچھے سے پھٹی ہے 6 مہینے کا بچہ گواہی دینے والا۔ 6 مہینے کا بچہ گواہی کیسے دے گا؟ تیرے میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ چاہے تو پتھر بول اٹھتے ہیں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھریاں تھی، پتھریوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نبی کا سگا چچا ہے لیکن کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، ابو جہل کے ہاتھ میں پتھریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے قبر کو ایک تارمات سات ور شکل قبر، سورج کے ٹکڑے کر دیے چاند کے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ کہتا یہ ایسا جادوگر ہے اس کا جادو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ عقل تیری اندھی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی دنیا سے ناکام گئے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا، میں کہتا ہوں نبی سارے کامیاب گئے، ناکام ہم ہوئے جو انہوں نے نبی کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔ کوئی نبی دنیا میں ناکام نہیں کیا، ناکام وہ رہے جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بندگی نصیب فرمائے اور ہمیں حالت ایمان پر، لا الہ الا اللہ توحید پر اور اس عقیدے پر جو اللہ کا ہے اس کے رسول کا ہے، اس عقیدے پر ہمیں موت دے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔